الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو آئیے انشاءاللہ الرحمن اس ماہ میں روزے رکھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. انشاءاللہ الرحمن اس میں پہلے دن کا روزہ، پھر دوسرے دن کا، پھر تیسرے دن کا، پھر 7 روزے رکھنے کے فضائل، پھر 8 روزے رکھنے کے فضائل، پھر 15 روزے رکھنے کے فضائل، پھر جو اس سے زیادہ روزے رکھے اس کی برکات کیا ہمیں نصیب ہوں گی. تو نیت کر لیں انشاءاللہ الرحمن اس سے پہلے کہ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سنیں گے، یاد رکھیں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ الرحمن. جی الحمدللہ رب العالمین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مزید فرمائے، رجب کے دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. دوسرے دن کا روزہ، پہلا بھی روزہ رکھنا چاہیے، پھر دوسرا روزہ بھی رکھیں انشاءاللہ. 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. پہلا روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہوں کا کفارہ، دوسرا روزہ رکھے تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھیں تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. سبحان اللہ. پھر ہر دن کا روزہ، جو اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ یعنی جو چھوٹے گناہ ہیں کی معافی کا ذریعہ بن جائیں گے. سبحان اللہ. چھوٹے گناہ اللہ پاک ان روزوں کی برکت سے معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا. جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ ہمیں مل گیا کہ جو 7 روزے رجب المرجب میں رکھے گا انشاءاللہ الرحمن جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے. اور جس نے 8 روزے رکھے تو جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جو رجب میں 8 روزے رکھے گا تو جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جائیں گے. یہ نہیں، آگے مزید ارشاد فرمایا، جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو کچھ مانگے اللہ پاک اسے عطا فرمائے. سبحان اللہ. گناہگار گناہوں سے مغفرت کی طلب کر لیں، بے روزگار اس کے حلال اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں. اس ماہ کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھیں. جو اولاد کے طلبگار ہیں وہ 10 روزے رکھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ سے فریاد کریں، گڑ گڑائیں رب کی بارگاہ میں. تو انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہوگا اللہ پاک ہمیں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ الرحمن. وہ ہمارے رب کی ذات عطا فرمانے والی ہے. ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس کی عطا میں کوئی دیر نہیں ہے. انشاءاللہ ہم مانگتے چلے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو آپ مانگتے رہیں انشاءاللہ. 10 روزے رکھیں، اللہ پاک سے جو مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائے گا. مزید آگے بھی ارشاد فرمایا، اور جس نے ماہ رجب میں 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، بس تو از سر نو عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں میں بدل گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر ہم 15 روزے رکھیں گے تو کتنی زبردست ہمیں بشارت مل رہی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. تو سبحان اللہ. نیت فرما لیں انشاءاللہ ماہ جو رجب ہے تو انشاءاللہ یہ نیکیوں کا ایک ذریعہ ہمارے پاس ہے. زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، عبادات کا بیج بوئیں.
تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں اس کی ڈھیر و ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور جو زائد کرے یعنی 15 سے بھی زائد کرے تو اللہ پاک اس سے زیادہ عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور رجب نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں سوار ہوئے اور خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا، اور ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسرے سفر رہی۔ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ سب کو ماہ رجب المرجب میں بکثرت روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے، سبحان اللہ، جنت میں محل بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو ماہ رجب المرجب میں بکثرت عبادت کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کرنے کا اللہ پاک ہمیں جذبہ عطا فرمائے، والدین کی خدمت کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ الرحمن نیت فرما لیں، انشاءاللہ الرحمن رجب المرجب میں خوب دل جمعی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو ماہ رجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔